نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ آج جو بے دینی پھیل رہی ہے اور جو لوگ ارتداد کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور خاص طور سے لڑکیاں جو دین سے پھر رہی ہیں، عشق محبت کے چکر میں اپنے دین کو چھوڑ رہی ہیں، مشرک بن رہی ہیں، تو اس کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو دین سکھایا جائے، ایمان کی اہمیت اور ایمان کی فضیلت سکھایا جائے، غیر ایمان کے اس دنیا سے جانے کے نقصانات بتلائے جائیں۔ ان کو اگر ایمان کی اہمیت ہوگی اور جو انہوں نے ایمان کو سمجھا ہوگا تو انشاءاللہ اس چیز سے یعنی دین سے پھرنے سے وہ بچے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کی تربیت میں ایک جو بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں یا پھر ان کے جو والدین یا پھر اس کے جو نانا نانی دادا دادی ہیں، ان کی غلطیوں کا تذکرہ بچوں کے سامنے نہ کریں، اس لیے کہ جب بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میرے باپ نے بھی غلطی کی تھی، میرے دادا نے بھی غلطی کی تھی، میرے چاچا نے بھی غلطی کی تھی، تو اس کی جو برائی ہے اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ ویسی غلطی کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں معلوم ہوتا۔ تو اکثر لوگوں میں دیکھا گیا کہ مذاق کے طور پر یا شان بتانے کے طور پر اپنی پرانی جو کرتوت ہے اس کو اپنی اولاد کے سامنے گناتے ہیں، یا پھر وہ نہیں گناتے تو ان کے جو چاچا تایا وغیرہ ہوتے ہیں ان غلطیوں کو گناتے ہیں کہ انہوں نے جو ایسا ایسا کیا تھا، ایسا ایسا کیا تھا، ایسے اتنے جو کارنامے انہوں نے انجام دیے، تو اس کا اثر بچوں پر بہت برا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ایمان کو درست کرانا، ایمان سکھانا، ایمان سمجھانا اور ایمان کی اہمیت کو سمجھانا، اور جو ہے کفر و شرک کی جو گندگی اس کی برائی ہے اس کو سمجھانا اور اس کے نقصانات کو سمجھانا۔ اور دوسری بات کہ بچوں کے سامنے اپنے جو بڑوں کی جو اس کے والدین باپ دادا وغیرہ جو ہے اور اس کے جو چاچا اور نانا نانی وغیرہ جو ہے ان کی جو ہے کسی قسم کی جو کوتاہی، جو برائی، جو غلطیاں ان لوگوں سے ہوئی تھی اس کا تذکرہ نہ کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کس سے میل جول ان کا ہے، کس سے تعلق ہے، کس سے دوستی ہے، کس سے پہچان ہے، کون اس کی سہیلی ہے اور کس کے ساتھ میں جاتی ہے، اس کی تحقیق رکھیں، اس کی تحقیق کریں کہ وہ اس کے جو سہیلی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر جاتا ہے، اگر اس کی سہیلیاں صحیح نہیں ہے، اکثر یہ واقعات جو ہوتے ہیں تو وہ سہیلیوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہے سہیلی پر بھروسہ کر کر اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور کہیں گھومنے جانا ہو، کہیں پکنک کے لیے جانا ہو، کہیں ایکسٹرا کلاس ہو تو اس سہیلی کے اوپر بھروسہ کر کر چھوڑ دیتے ہیں، اور سہیلی اس کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کی تحقیق کریں کہ یہ کس کے ساتھ میں اس کا رہن سہن ہے، کس کے ساتھ میں میل جول ہے۔ اگر وہ سہیلی کے ساتھ میں جاتی ہے تو آگے اس کے ساتھ میں اور کیا کیا لوگ اور کون کون لوگ اس سے ملتے ہیں، اس کی بھی تحقیق رکھیں کہ ایسے معاملے میں ہم لوگوں کو بہت ہی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ لاپرواہی بالکل نہیں چلے گی، ورنہ آپ کی اولاد جو ہے دین سے پھر جائے گی، اس کے نسلیں پوری جو ہے مشرک بن جائے گی۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز جو ہے وہ ہے موبائل کا استعمال۔ عام طور پہ جو ہے موبائل ہے وہ اس کے اندر اتنی زیادہ خرابیاں ہیں کہ اس کا غلط استعمال کرنے سے اگر آپ جو ہے اپنی اولاد کو اگر 70 پردوں کے اندر رکھیں گے یا 7 دیواروں کے اندر بھی رکھیں گے تب بھی اس کا کانٹیکٹ جو ہے باہر دوسرے ملکوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اپنی اولاد کو اگر موبائل دینے کی اگر ضرورت پڑ بھی رہی ہے تو اس موبائل کے لیے اس کے لیے قانون بنائیں کہ اس کو جو ہے لاک نہ کریں، جو اس کا اسکرین لاک ہوتا ہے، ایپ لاک ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کا لاک نہ کرے۔ آپ جب چاہیں اس کے موبائل کو چیک کر سکیں، جب چاہیں اس کے
موبائل کے بارے میں پوری جانکاری لے سکیں، اور کس کے فون آتے ہیں، کس کے فون جاتے ہیں، اور کون سا ایپ یوز ہوتا ہے، اور جو کس جو سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹ ہے، اور کیا کیا چیزیں اس میں جو اس کا استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے، اس کی تحقیق، اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ موبائل ایسی چیز ہے، یہ سب چیزوں کی کمی کو پورا کرتا ہے، ہر قسم کی خرابی کو پورا کرتا ہے۔ آپ جو پہلی جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتایا، ان تمام کو یہ فیل کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے آدمی اگر بگڑ گیا تو اس کی ظاہری دینداری بھی کوئی کام نہیں دے گی۔ ہم دیکھیں گے کتنے سارے جو ظاہری اعتبار سے دیندار نظر آنے والے، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کو سمجھیں گے کہ یہ تو بہت ہی پرہیزگار ہے، لیکن موبائل ان کے اندر اتنی زیادہ شہوت بھر دیتا ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے بہت دیندار بنے ہوئے، لیکن اندر کے اعتبار سے پوری طرح خبیث بنے ہوئے، اور وہ صرف موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے، اور ان کی ظاہری دینداری کی وجہ سے ان کو موقع نہیں مل پاتا، لیکن جب ان کو موقع مل جاتا ہے اس موقع سے وہ پوری طرح سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے جو علماء کی جو تحقیق سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اندر جب شہوت پیدا ہو جاتی ہے تو شہوت اس کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، اس کی عقل کو کھا جاتی ہے، اور وہ اس کی دینداری بھی اس وقت میں کام نہیں آتی، اور اس کا جو ہے ماحول اور اس کا جو ہے تربیت کوئی چیز کام نہیں آتی، اور شہوت اس پر اس طرح سے غالب آ جاتی ہے کہ اس کو جو ہے ہر قسم کے گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور ایسے لوگ خاص طور سے مشرکوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ جو زانی ہوتا ہے، جس کی ذہنیت جو زنا کی بنی ہوئی ہے، اس کا دل انہی کی طرف مائل ہوتا ہے، جس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زانی جمع نہیں کرتا مگر زانیہ کے یا مشرکہ کے ساتھ، اور اسی طرح زانیہ جمع نہیں کرتی مگر یہ کہ مشرک یا زانی کے ساتھ، یعنی جس کی ذہنیت جو ہے زنا کی بنی ہوئی ہے، ان کو یہ گندگی ہی پسند آتی ہے، اور ان کو جو ہے مشرک میں ہی زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، ان کو زانیہ اور زنا کرنے والے میں ہی زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہم جو ہے احتیاط برتیں، اور ذرا اپنی اولاد کی طرف خیال دیں، اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ بہت ہی اس کی پرواہ اور احتیاط کے ساتھ میں۔ ایک تو وہ دور ہوتا ہے کہ جب کہ ماحول سب خوشحال ہو اور جو ماحول صحیح ہو، تو اس وقت میں تھوڑی بہت 19-20 لاپرواہی چل جاتی ہیں، لیکن ابھی کا جو ماحول ہے ہر طرف آپ کے اولاد کو بہکانے کی، آپ کے اولاد کو مشرک بنانے کی، آپ کے اولاد کو دین سے پھیرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی پوری فکر کریں، اس کی دینداری کی فکر کریں، اس کے ماحول کی فکر کریں، اور جن چیزوں سے اس کے اندر اس کی ذہنیت میں گندگی بھر سکتی ہے ان چیزوں سے پرہیز زبردستی کرائیں، تاکہ وہ آگے چل کے رسوا و برباد نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی اور ان کی دین کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔